رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ آج پھر دو وفاقی وزراء نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے اور یہی باتیں دہرائی ہیں۔ جب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے، ہمارے ملک کو دھمکی آئی ہے، ہم سب نے مل کر اس دھمکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم سب نے مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ یہ عمران خان کا یا اس کے دو وزیروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے 23 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اس بات کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خط عمران خان صاحب دیکھ سکتے ہیں، ان کے وزیر دیکھ سکتے ہیں، سپریم کورٹ کے جج کو بھی دکھایا جا سکتا ہے، تو 23 کروڑ کے عوام کے نمائندوں کو جو پارلیمان میں بیٹھے ہیں، جو آج اگر آپ خط نہیں دکھائیں گے تو انشاءاللہ 4 اپریل کے بعد وہ خط دیکھیں گے، وہ خط اخبار میں چھاپا جائے گا کہ کون سا وہ ملک ہے جس کے اندر یہ جرت ہوئی کہ پاکستان کو للکار سکے، پاکستان کو دھمکی دے سکے۔ یہ آج ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمان کو بلائیں اور پارلیمان کے سامنے یہ بات رکھیں، یہ کون سا ملک ہے جس نے ہمارے وزیر اعظم کو دھمکی آمیز خط لکھا ہے۔ دھمکی آمیز خط صرف عدم اعتماد کے دوران کیوں آیا، یہ بات بھی وہاں پر طے ہونی چاہیے۔ یہ بات بھی طے ہونی چاہیے کہ آپ کے وزراء نے جس وزیر اعظم پر الزام لگائے ہیں آج، یا معافی مانگیں یا پھر اس بات کا تہیہ ہو کل کہ یہ حضرات جو ہیں عدالت میں جائیں، ثبوت پیش کریں، کیونکہ آپ نے کسی عام وزیر اعظم پر الزام نہیں لگایا، آپ نے اس شخص پر الزام لگایا ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ جب پوری دنیا کا دباؤ تھا، جب پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ کام نہ کرے، ہم نے تو کبھی رو رو کر تقریر نہیں کی، ہم نے تو کبھی خط نہیں لہرائے، ہم نے تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ جی مجھے تو دنیا ڈرا رہی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور وہ آدمی آج بھی اس ملک کی سیاست کا محور ہے۔ نواز شریف صاحب آج ملک میں نہیں ہے، علاج کے لیے گئے ہیں، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ آج بھی وزیر اعظم رو رو کر نام ان کا ہی لیتا ہے، وزراء کو جب تکلیف ہوتی ہے کہ نام ان کا لیتے ہیں۔ تو آج یہ معاملات اپنی کرسی کو بچانے کے لیے ملک کی خارجہ پالیسی داؤ پر نہ لگائیں، ملک کے معاملات داؤ پر نہ لگائیں۔ مسائل ہیں، کسی نے دھمکی لکھی ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کر آئیں، پارلیمان میں لے کر آئیں، ہم سب مل کر یہ جو بیرونی خطرات ہمارے ہیں، جو ہم پر لوگ دھمکیاں ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی جواب دہ ہونا پڑے گا اس ملک کے عوام کے سامنے۔ فیصلہ آپ کا ہے، پارلیمان میں لائیں یا معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا، کرسی کی فکر تھی، مجھے پریشانی ہو گئی تو میں نے کہا چلو یہ آخری داؤ یہ بھی استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے باہر سے دھمکیاں آ رہی ہیں۔ عمران خان کو دھمکی کسی بیرونی قوت سے نہیں ہے، پاکستان کے عوام سے ہے، جو انشاءاللہ اس کو اگلے چند دنوں میں گھر بھیجیں گے۔ جناب سر یہ بتائیے گا کہ آپ تو پہلے سے ہی اس بات کے مخالف تھے کہ پرویز الہی کو 4 سیٹوں کی وجہ سے وزیر اعلیٰ نام لیا جائے، ابھی جب معاملات بطور رانا ثناءاللہ بطور ان کے طے ہو گئے تھے، ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی پیشکش بھی کر دی گئی ہے، تو پھر کیا وجوہات ہیں کہ مسلم لیگ کا اچانک آپ سے الگ ہوئی؟ اور اگر وزیر اعظم، دوسرا سوال یہ کہ اگر وزیر اعظم یہ خط پارلیمنٹ میں نہیں پیش کرتے تو آپ کا کیا لاحق ہوگا؟ کیونکہ نواز شریف ہم نے کاف لیگ کو دعوت دی تھی کہ یا عدم اعتماد میں شامل ہو جائیں یا اس حکومت کا بوجھ برداشت کر لیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان کو مبارک ہو۔ خط اس پارلیمان میں نہیں آئے گا تو اگلے ہفتے انشاءاللہ پارلیمان میں آ جائے گا۔ اگر خط ہوا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ خط ہے یا نہیں ہے، یہ ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے۔
MQM ایک خود مختار جماعت ہے، کسی کے تابع نہیں ہے. انہوں نے حکومت کا حصہ رہے ہیں، حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور وہ فیصلہ اپنا کر لیں گے. ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ MQM ایک بہتر فیصلہ کرے گی. جو آپ وزیر اعظم صاحب کے خط کی بات کر رہے ہیں، اب یہ پتہ نہیں ہے کہ عسکری قیادت نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو اس کا حل قومی سلامتی کمیٹی میں اس کو لانا چاہیے. اور لیکن اس سے زیادہ آج ضرورت یہ ہے کیونکہ ماضی میں کوئی ایسی نظیر نہیں ہے. میں نے آج بہت سے پرانے سفارتکاروں سے بھی پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ کسی بیرونی ملک نے ہمیں خط لکھا ہو اور ہمیں دھمکی دی ہو. اگر یہ بات ہوئی ہے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اس پر پوری پارلیمان کو اعتماد میں لے کر اس معاملے کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. نمبر گیم روز اوپر نیچے ہو رہی ہے، اس وقت جو ایگزیکٹ فگر ہے وہ کیا ہے اور کیا اس نمبر گیم میں چیمہ صاحب موجود ہے؟ 172 ممبران چاہیے عدم اعتماد کے لیے. انشاءاللہ آپ اس سے ایک بہت بڑی تعداد، اس سے زیادہ آپ جس دن ووٹنگ ہوئی قومی اسمبلی میں آپ دیکھیں گے. طارق بشیر چیمہ صاحب کو ہماری کوئی آفر نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی آفر نہیں کی. یہ لوگ وہ ہیں جو عمران خان کی حکومت، اس کی نالائکی سے جو اس نے آج ملک کے حالات کو کر دیا ہے، جو یہاں پر اسے ملک کو پہنچا دیا ہے. اور ابھی یہ سب سے لیٹسٹ جو بات آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا ملک اتنا کمزور ہو چکا ہے بقول ہمارے وزیر اعظم کے کہ لوگ ہمیں خط لکھ لکھ کر دھمکیاں دے رہے ہیں. کس کو دکھانے کی؟ پارلیمان ہے نا، اپوزیشن پارلیمان میں بیٹھی ہوئی ہے، پارلیمان میں لے کر آئے نا. اتنی عرصے سے خط کیوں رکھا ہوا اپنے پاس؟ یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا. اگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو خط آتا ہے دھمکی آمیز تو یہ اس کو نہیں آتا، یہ ہمارے ملک کو آتا ہے. آپ نے کیوں یہ خط چھپایا ہے پاکستان کے عوام سے؟ اس کا جواب دیں. کوئی روکنا چاہے تو روک کر دکھا دے. 172 نہیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ ممبران پہنچیں گے. اور یہ اگر ہمارے ملک کو خط لکھا گیا ہے، یہ مسئلہ صرف وزیر اعظم کا نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے. پاکستانیوں کے نمائندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. خط وہاں پر کل صبح لے آئیں تاکہ اس کا سدباب کیا جائے. قانونی کارروائی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. ان کی نوکری کے چند دن رہ گئے ہیں، یہ یہاں سے فارغ ہوں گے. قانونی کارروائی اس کے خلاف کی جاتی ہے جس کو پرواہ ہو کہ ملک کے معاملات کیا ہیں، جس کو پرواہ ہو کہ دوسرے کی عزت کیا ہوتی ہے. ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہ ہو، دوسرے کی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ عدم اعتماد سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ جو معاملات حکومت کر رہی ہے یہ ملک کے حق میں نہیں ہے، اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. بھائی صاحب، آپ لگتا ہے کہ وزیر اعظم کے خط کے معاملے کو وہ دے رہی ہے، لیکن وزیر خارجہ نے جا رہے ہیں اور روس کے دورے سے روکنے کے لیے کہ آپ وہاں نہ جائیں ورنہ یہ باتیں اگر وہ پریس کو بتا سکتے ہیں تو پارلیمان کو نہیں بتا سکتے. حکومت کی جگہ، ملکی معاملات کی جگہ پارلیمان ہوتا ہے، وہاں پر بات کی جاتی ہے.